السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، مائی ویورز، مائی لسنرز. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم ریڈ کرنے والے ہیں اے دل کا پارٹ نمبر 7. اور لاسٹ ٹائم جو ہم نے کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ منیزہ کی شادی کس سے ہوتی ہے، تو اب سب کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ منیزہ کا نکاح ہو چکا ہے اس ناول کے ولن سے، تو یعنی کہ فیصل سے نا. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اور اس کے ہیرو کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے اور آگے کہانی کہاں سے کہاں کیا موڑ لیتی ہے. تو آئیے اپنا نیکسٹ ناول کا پارٹ جو بھی شروع کرتے ہیں. شام کے سائے پر پھیلا رہے تھے. منیزہ اپنے بابا کی کمرے میں تھی، انہیں دوائی دے کر سلا چکی تھی. کئی گھنٹے اپنے بابا کو ایسے ہی دیکھنے کے بعد وہ خالی نظروں سے زمین کو دیکھتے باہر نکل گئی. بی بی، آپ کے دوست احد صاحب آئے ہیں، انہیں میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے. احد کا نام سن کر منیزہ کی سانس رکی تھی. وہ کیسے سامنا کرے گی اس کا؟ مائی ڈیئرنگ وائف، اگر آپ نے کچھ بھی الٹا کیا یا میرے ساتھ گیم کھیلا تو یو ہیو نو آئیڈیا واٹ آئی ول ڈو. اگر یہ بات میڈیا تک گئی تو پھر میڈیا کے سامنے تمہارے باپ کے نہ کردہ گناہ بھی آئیں گے. اس کے دماغ میں فیصل کے الفاظ گونجے جو اس نے کچھ دیر پہلے گھر کے لینڈ لائن پر کہے تھے. اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی اور ایک لمبی سانس لے کر ڈرائنگ روم کی طرف رخ کیا. منیزہ کی میسج پڑھنے کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے نہیں رکا تھا. اس نے سبھی کو بہت کال کی پر سبھی نے ایک بھی نہیں اٹھائی. احد نے اپنا ضروری سامان لیا اور فلائٹ کا معلوم کیا. اس نے سوچ لیا تھا اگر فلائٹ نہ ملی تو وہ بائی روڈ چلا جائے گا، پر اس کی قسمت اچھی تھی کہ اسے فلائٹ مل گئی. وہ فلائٹ سے ڈائریکٹ منیزہ کے گھر گیا اور اب ڈرائنگ روم میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا. منیزہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو جب سے بے چین بیٹھا احد فوراً کھڑا ہوا. منیزہ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ آگے بڑھتا پر منیزہ کی اشارہ کرنے پر بیٹھ گیا. ہاں ٹھیک ہوں. پھر تم نے ایسے میسیجز کیوں کیے کہ منیزہ کتنا پریشان ہو گیا تمہیں اندازہ ہے؟ پر تم ٹائم پر نہیں آئے. میں چاہتی تھی کہ تم میرے نکاح میں شریک ہو پر تم دیر سے آئے. اب میرا نکاح فیصل عثمانی سے ہو چکا ہے. منیزہ بالکل سپاٹ لہجے میں بول رہی تھی لیکن سامنے بیٹھے احد کے پیروں سے زمین کھنچ چکی تھی. کیا بکواس ہے یہ؟ وہ شدید غصے میں کھڑا ہوا تھا. اسے مذاق میں بھی یہ بات برداشت نہیں تھی. بکواس نہیں ہے، صحیح کہہ رہی ہوں. کچھ گھنٹے پہلے ہی ہوا ہے نکاح، پر افسوس تم شریک نہیں ہو سکے. منیزہ بھی کھڑی ہوئی. اس وقت وہ احد کی حالت بخوبی سمجھ رہی تھی کیونکہ اس کی اپنی حالت اس سے بھی بری تھی. یہ سب فیصل نے کیا ہے نا؟ اس نے تم لوگوں کو ڈرایا ہے نا؟ بولو، مجبور کیا ہے نا اس نے تمہیں؟ میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا تھا تمہارے پاپا کی فیکٹری. احد پہلے غصے میں بولا پھر کچھ سمجھ آنے پر نرمی سے پوچھنے لگا. اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی منیزہ نے کاٹ دی. اسٹاپ اٹ احد، وہ کیوں مجبور کرے گا؟ اس نے بابا سے رشتہ مانگا تھا، مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی، میں نے ہاں کر دی. وہ اپنے الفاظوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے سر پر آسمان گرا رہی تھی جو کچھ گھنٹے پہلے اس پر گرا تھا. منیزہ میری بات سنو، اگر پیسوں کا کوئی مسئلہ ہے تو ٹرسٹ می، میں حل کر دوں گا. میرے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ سب میرا ہی ہے. تمہارے کھاتے میں ان سے مل لوں گا. تم مجھ پر یقین کرو، میں جانتا ہوں تم یہ اس کے دباؤ میں آ کر رہی ہو. دونوں بازوؤں سے منیزہ کو تھام کر وہ بہت تحمل سے بول رہا تھا. تمہارا باپ پولیس کا تشدد برداشت نہیں کر پائے گا. یاد رکھنا کوئی بھی کھیل مت کھیلنا کیونکہ فیصل عثمانی ان سب کھیلوں میں ماہر ہے. کچھ دیر پہلے فیصل کی بولی ہوئی بات منیزہ کے سماعتوں سے ٹکرائی. کیا مسئلہ ہے حد؟ سمجھ نہیں آتی ایک بار بولی ہوئی بات؟ میں نے تمہیں بہت پہلے بتایا تھا وہ میرا کرش ہے. اب جب اس نے خود شادی کی خواہش ظاہر کی تو میں کیوں منع کرتی؟ وہ ایک آئیڈیل پرسنالٹی ہے، میں کیوں مجبور ہوں گی؟ اس نے بولتے ہوئے احد کے ہاتھ جھٹکے. تو پھر یہ کیا ہے؟ بولو یہ کیا ہے پھر؟ کیوں کیے تھے مجھے یہ میسج؟ بولو مجھے. وہ اپنے موبائل میں میسج کھول کر منیزہ کے سامنے دھاڑا تھا. پھر موبائل زمین پر اتنی زور سے مارا کہ وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. منیزہ اس کا یہ رویہ دیکھ کر سہم گئی. اس نے آج سے پہلے کبھی احد کو غصہ نہیں دیکھا تھا اور آج دیکھا بھی تو اتنا شدید. احد کو اب بھی یقین نہیں تھا کہ منیزہ سچ بول رہی ہے، ورنہ وہ میسج کیوں کرتی. بولو کیا ہوا؟ جواب نہیں ہے. اچھا اسے چھوڑو، میں بھی تمہارے لیے لازم ہوں. یہ کس نے بولا تھا؟ بولو. اس نے آگے بڑھ کر سختی سے منیزہ کا بازو دبوچا. اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ منیزہ کرائی تھی. پھر خود کو بے تاثر ثابت کر کے اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش نہیں کی تھی. ہاں میں نے کہا تھا جب میرا دل تھا. اب میں نے شادی کر لی، یہ بھی میں ہی کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے میں نے کہا تھا جب میرا دل تھا. اب میں نے شادی کر لی، یہ بھی میں ہی کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے تم سے بہتر اپنے لیے وہ لگا. اور ہاں میسیجز میں نہیں کیے تھے کیونکہ میں دیکھنا چاہتی تھی فلم میں سین کی طرح تم کیا کرتے ہو، صرف اس لیے. سمجھے؟ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے جسے چھپانے کے لیے اس نے چہرہ جھکایا. پھر ایک بار پھر اپنے آنسو پر بند باندھ کر اس نے چہرہ اٹھایا اور ہاتھ پر احد کی گرفت نرم دیکھ کر ہاتھ چھڑا لیا.
میں تم سے محبت کرتا ہوں منیزا. اگر دولت ہی چاہیے تھی تو ایک بار بولتی میں اپنے باپ سے مل لیتا تمہارے لیے. اس نے ایک بار پھر منیزا کی ساری باتوں کو نظر انداز کیے ایک اور کوشش کی. محبت؟ میں محبت کو نہیں مانتی ہاتھ. یہ جسے تم محبت کہہ رہے ہو نا، یہ بے وقوفی ہے جو شاید تم بچپن سے کرتے آ رہے ہو اور ہر بار سبق حاصل کرنے کے بعد بھی کرتے ہو. منیزا نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا، اس کے منہ سے زبان کاٹ دی تھی. تمہارے بابا نے بھی یہی بیوقوفی کی تھی، تم بھی یہی بیوقوف ہو. تم بہتر تو میں ہوں جو چھوٹی ہونے کے باوجود بے وقوف نہیں. بات مکمل کر کے وہ ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، پر انجانی آنکھوں سے. منیزا کو اس کے دیکھنے سے ایسا لگا وہ اسے جانتا ہی نہ. منیزا بھی اسے ایسے ہی دیکھتی رہی. کتنے دن بعد دیکھ رہی تھی وہ اسے، یا شاید آخری بار. ہاتھ کی آنکھوں سے ایک موتی ٹوٹ کر گرا اور پھر منیزا کا ضبط ٹوٹ گیا. مجھے دعا کر رہی تھی کہ یہ وہ وقت رک جائے، آہت ہمیشہ اس کی نظروں کے سامنے ایسے ہی رہے. وہ ایک لمحے کی دیر لگائے بغیر آہت سے رخ موڑ گئی اور ڈرائنگ روم سے نکل گئی. آہت کا ایک آنسو دیکھنے کے بعد کئی آنسو اس کی آنکھوں سے گرے جسے وہ صاف کیے بنا اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور اندر جا کر کنڈی لگا لی. وہ جو آہت کا سن کے ڈرائنگ روم میں ہی جا رہی تھی منیزا کے کمرے کی طرف بڑھی، پر وہ اندر سے لاک تھا. اندر سے چیزوں کی توڑ پھوڑ کی آواز آ رہی تھی اور ساتھ ہی منیزا کی چلانے کی. وہ چلا چلا کے رو رہی تھی. اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ بوا کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی. منیزا دروازہ کھولو، اس طرح پریشان نہیں کرو منیزا. کئی بار دروازہ بجانے کے باوجود اس نے دروازہ نہیں کھولا. بوا نے ڈپلیکیٹ چابی جو پلو سے باندھ ہی رکھی تھی نکال کر فوراً دروازہ کھولنا چاہا، پر نادار دروازے کو اندر سے کنڈی لگا کے بند کیا تھا. بوا دروازہ بجاتی رہی پر اس نے نہیں کھولا. اب اس کے رونے اور چلانے کی اور چیزیں توڑنے کی آوازیں بند ہو گئی تھی. پورے کمرے کو توڑ پھوڑ کر اب وہ خود بھی ٹوٹی بکھری بیٹھی تھی. زمین پر بیٹھ کر بیٹ سے سر ٹکائے وہ کوئی زندہ لاش لگ رہی تھی. آنکھوں سے آنسو لڑی کی صورت میں خاموشی سے گر رہے تھے. اب وہ میرے لیے لازم ہو چکی ہے. میں تم سے محبت کرتا ہوں. میں عورت ذات پر بھروسہ نہیں کرتا، پر اس نے بھی مجبور کر دیا. میں 12 سال کا تھا اس دن میں آخری بار رویا تھا. پہلے میں نے ماں کو کھویا تھا، پھر ماں کے لوٹ آنے کی امید کو. توڑ گئی تمہاری محبت تب منیزا ہاشم. کتنی تڑپ تڑپ کے مری ہے. اپنی ماں کی موت پر اس نے آخری بار آنسو بہائے تھے، اور آج تم پر منیزا ہاشم. اس کا مطلب آج تم بھی اس کے لیے مر گئی. اس سے اچھا یہ نہ ہوتا کہ تم واقعی مر جاتی. کیوں نہ مری تم نے اسے مار دیا. تم سے ملنے کے بعد وہ جینے لگا تھا اور تم نے اسے مار دیا. دل میں سوچتے وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی. اسے کوئی بھی دیکھتا تو یہی بولتا کہ وہ مردہ ہے. ویسے ایسا لگ رہا ہے سانس نہیں آ رہی تو پھر جان کیوں نہیں جا رہی میری. اس ہاتھ پر جلن کا احساس ہوا تو اس نے ویسے ہی بیٹھتے اپنا ہاتھ اٹھا کے دیکھا. وہاں کانچ کا ٹکڑا لگا تھا جس میں سے خون رس رہا تھا. احساس ابھی بھی زندہ ہے تم میں. یہ خون نظر آ رہا ہے، پر میں نے جو خون کیا ہے وہ نہیں دکھ رہا. تم بد نصیب ہو منیزا ہاشم. رات کو اس کا دماغ کب اندھیرے میں گیا اسے علم نہیں تھا. صبح اس کی آنکھ دروازہ بجنے سے کھلی. باہر سے بوا کی آواز آ رہی تھی. اسے اپنے ہاتھ کو دیکھا. وہاں ہاتھ پر خون خشک ہو کر جم چکا تھا. بوٹی اس کو اپنے سر میں شدید درد محسوس ہوا. اس نے دروازہ کھولا تو سامنے بوا کھڑی تھی. اس کی بکھری حالت دیکھ کر بوا کو صدف یاد آئی. شکر تھا وہ نہیں تھی، ورنہ اپنی بیٹی کی حالت برداشت نہ کر پاتی. کمرے کی حالت دیکھ کر وہ حیران ہو گئی. ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. وہ خود اس جنونی پنے سے چڑھتی تھی جس میں چیزیں توڑی پھوڑی جائیں، اور آج اس نے خود یہ سب کچھ کیا تھا. آپ جائیں، میں فریش ہو کر آتی ہوں. بوا کو ویسے ہی چھوڑ کر وہ سپاٹ چہرے لیے فریش ہونے چلی گئی. فریش ہونے کے بعد وہ اپنے بابا کے کمرے میں گئی. نائٹ بلب کی روشنی میں اس کے بابا سو رہے تھے. وہ آگے بڑھی. اس نے کل شام میں انہیں دوائی دی تھی. بابا. اس نے ان کے سرہانے بیٹھ کے ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پکارا. بابا اٹھ جائیں، ناشتہ نہیں کریں گے میرے ساتھ. اب کی اس نے نرمی سے ہلایا، پر پھر بھی جواب نہ پا کر اسے تفتیش ہوئی. اس نے ان کا ہاتھ اٹھا کے نبض چیک کی، اور پھر ان کی نبض کے ساتھ ساتھ منیزا بھی ساکت ہو گئی. پڑوسی اور احباب افسوس کر کے جا چکے تھے. رات کا پہر تھا. وہاں بیٹھے سب یہی کہہ رہے تھے کہ فیکٹری کے جلنے کے صدمے میں چل بسے. اصل وجہ سے تو سب لائن تھے. منیزا جب سے لے کر اب تک ساکت ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی. اسے دیکھ کر سبھی اس سے افسوس اور ہمدردی کر رہے تھے. لانچ میں خالی وہی بیٹھی تھی. منیزا کے ساتھ باقی سب جا چکے تھے. وہ اسے مسلسل رلانے کی کوشش کر رہی تھی جو ناکام جا رہی تھی. انہیں ڈر تھا وہ سکتے میں نہ چلی جائے. وہ اسے خاموشی سے دیکھنے لگی کہ ماحول میں چھائی خاموشی کو فیصل کی آواز نے توڑا. چلو کھڑی ہو جاؤ، گھر چلو. وہ پورے حق سے منیزا پر حکم صادر کر رہا تھا. اسے آج بھی رحم نہیں آ رہا تھا. رحم کھاؤ اس پر، اتنے ظالم مت بنو. جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے.
وہ اس کے سامنے کھڑی سے حکارت سے بول رہی تھی، لیکن سامنے والا کان بند کیے کھڑا تھا۔ اسے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا جو اس کا اشارہ سمجھ کر مرزا کی طرف بڑھے اور اسے بازو سے پکڑتے گاڑی میں لے جانے لگے۔ وہ آگے کو بڑھتی سے پہلے فیصل ان کے سامنے آ گیا۔ چلو، تمہاری غلامی کی مدت بھی ختم ہوئی، کل یہ گھر خالی چاہیے، اپنا ضروری سامان باندھ لینا، کل میرے گارڈز آئیں گے اور اگر گھر خالی نہ ہوا تو بنا کسی رعایت کے باہر پھینک دیں گے۔ وہ بول کر واپس گاڑی میں آیا جہاں منیزا ویسے ہی ساکت بیٹھی تھی۔ گاڑی ایک عالی شان بنگلے کے پورچ میں رکی۔ وہ بنگلہ نہیں، محل تھا۔ ایسے گاڑی سے اترا اور دوسری طرف کا دروازہ کھول کر منیزا کو باہر نکالا اور اس کا ہاتھ پکڑتے اس جہنم نما محل میں لے جانے لگا۔ لاؤنج میں قدم رکھا جہاں 4 سے 5 ملازم کھڑے تھے۔ وہ مزید آگے بڑھتا جب سے کچھ بھاری محسوس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو منیزا نظریں فرش پر گاڑے وہیں مضبوطی سے کھڑی تھی۔ اس نے کھینچنا چاہا جب اس نے اپنی پوری طاقت لگا کر زور سے ہاتھ جھٹکا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ فیصل نے گراتے ہوئے پوچھا۔ منیزا نے نظریں اٹھا کے دیکھا جہاں صرف نفرت اور غصہ تھا اور زور سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکا دیا۔ انسان نہیں ہو تم فیصل عثمانی، تم شیطان ہو، شیطان، ابلیس ہو تم، ابلیس۔ وہ اپنی پوری طاقت لگا کر چیخی تھی۔ وہاں کھڑے نوکر ان کی طرف متوجہ تھے۔ انسان نہیں، حیوان ہو تم، کھا گئے تم میرے باپ کو، کھا گئے۔ اس نے سامنے ٹیبل سے واس اٹھا کر پوری طاقت سے فیصل پر پھینکا جو اس کے پیچھے ہونے کے باوجود اس کے سر پر لگا اور اس جگہ سے خون بہنے لگا۔ فیصل پہلے تو کچھ دیر سنبھل نہیں پایا، جب سنبھلا تو سر پر ہاتھ رکھا جہاں سے خون بہ رہا تھا۔ وہ اپنے سر کی فکر چھوڑ کر غصے سے منیزا کی طرف بڑھا جو بپری شیرنی بنی اسے گھور رہی تھی۔ فیصل آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ مارا کہ منیزا کچھ قدم پیچھے گری۔ ملازم وہاں ہوتے ہوئے بھی خود کو انجان ثابت کر رہے تھے، پر ان کا سارا دھیان ان دونوں پر ہی تھا۔ وہ مزید آگے بڑھتا کہ ایک بوڑھی عورت جو اس سے بھی عمر میں بڑی تھی وہ بیچ میں آ گئی۔ تمہارا تھپڑ میرا منہ بند نہیں کر سکتا، نہ ہی تمہاری حقیقت بدل سکتا ہے، نہ تمہاری اوقات۔ تم فرعون ہو، تمہیں قبر بھی نصیب نہیں ہوگی فیصل عثمانی، تم کتے کی موت مرو گے، تم جلد برباد ہوگے، اللہ تمہیں برباد کر دے گا، تمہیں جہنم بھی قبول نہیں کرے گی۔ وہی زمین پر پڑی وہ اسے بد دعائیں دے رہی تھی۔ آخر میں اس کی طرف تھوکا، بچی ہے فیصل، رحم کھاؤ اس پر، اتنی ظالم مت بنو خدارا۔ فیصل کو آگے بڑھتے وہ بوڑھی عورت ایک بار پھر بیچ میں آئی۔ 4 دن بعد ہفتے کو دبئی کی فلائٹ ہے، جب تک اس کا سوگ پورا کروا کے اس کا دماغ درست کر دینا، ورنہ میں تو کیا اسے موت بھی اپنی زندگی سے بہتر لگے گی۔ اس کو یہ حقیقت بتائیں کہ ابھی فیصل عثمانی کی بیوی ہے۔ وہ بول کر کمرے میں چلا گیا۔ وہ اس کے آخری جملے پر حیران رہ گئی اور ملازم بھی بیوی کے نام پر اس چھوٹی سی پری کو دیکھنے گئے جو زمین پر بیٹھی اب سسک رہی تھی۔ اس کے یہاں آئے 2 دن گزر چکے تھے۔ وہ جب بھی اللہ کے حضور حاضر ہوتی اپنے بابا کے لیے جنت اور فیصل کے لیے موت مانگتی۔ اس کا ان دو دنوں میں فیصل سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ دبئی جانے سے پہلے اپنی کوئی ضروری ڈیل کرنے شہر سے باہر تھا۔ وہ یہاں اپنے بابا کی وجہ سے آئی تھی، یہاں رکنے کی اس کے پاس اب کوئی مجبوری نہیں تھی۔ ان 2 دنوں میں اس نے یہاں سے بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی جو ہر بار بیکار ہوئی تھی۔ ابھی بھی وہ کمرے میں لیٹی تھی جب اسے باہر سے کچھ شور کی آواز آئی۔ پہلے اس نے اگنور کیا، پر زیادہ آوازیں آنے سے وہ تجسس سے باہر نکلی۔ باہر آ کر دیکھا تو گھر میں بہت سے لوگ تھے جو چہرے پر اداسی لیے کھڑے تھے۔ زینت، اس نے وہاں سے گزرتی ایک ملازمہ کو آواز لگائی جو ٹرے میں پانی رکھے شاید کسی مہمان کو دینے جا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ جی، وہ فیصل صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ منیزا کو ایسا لگا جیسے اس نے غلط سنا ہے۔ کیا؟ وہ صرف اتنا ہی بول پائی۔ بی بی فیصل صاحب دوسرے شہر سے آ رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے مار دیا۔ ملازمہ بول کر آگے نکل گئی۔ منیزا واپس کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی رہی، پھر ایسے ہی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں میں پھر پانی بھرا تھا۔ اس بار تکلیف یا دکھ کا نہیں بلکہ شکر کا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے اسے اتنی جلدی انصاف دے دیا۔ کاش فیصل تم کچھ دن پہلے مر جاتے تو آج میرے بابا میرے ساتھ ہوتے۔ کاش تم پہلے مر جاتے تو میرا بہترین دوست میرے ساتھ ہوتا۔ آنکھیں نیچی وہ شدت سے تکلیف سے کہہ رہی تھی، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی فیصل، تمہیں تمہارے سارے گناہوں کا بدلہ ملے گا۔ روز محشر میں تمہارا گریبان پکڑوں گی میں اور اپنے باپ کی موت کا حساب مانگوں گی۔ جب تک تمہارے پاس نہ طاقت ہوگی نہ دولت کا زور، میں نہیں معاف کروں گی فیصل تمہیں۔ کبھی بھی نہیں دعا کرتی ہوں کہ تمہیں یہ سفر پر تمہارے ہر گناہ کا بدلہ ملے۔ کہتے ساتھ وہ آنسو صاف کر کے اٹھی۔ آج اتنے دنوں میں پہلی بار اسے بھوک کا احساس ہوا تھا۔ زینت، آنسو صاف کر کے دروازہ کھل کر وہ باہر نکلی۔ مہمانوں کو نظر انداز کی وہ کچن میں گئی اور وہاں کھڑی زینت کو آواز لگائی جو چائے بنا رہی تھی۔ چائے بنا رہی ہیں، اس موقع پر تو میٹھا بنا کے بانٹنا چاہیے۔ منہ میں بڑبڑاتی وہ زینت کی طرف متوجہ ہوئی جو اس کے پکارنے پر آئی تھی۔ کھانے میں کیا بنایا ہے؟ بیبی بریانی بنائی ہے۔ مجھے گرم کر کے دو اور ساتھ میں اورنج جوس بھی بنا دینا۔ منیزا سے بول کر کچن میں کاؤنٹر کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔
10 मिनट बाद जीनत ने इसके सामने बिरयानी, सलाद, रायता और ऑरेंज जूस का 5 ग्लास रख दिया। मुलाजिमा को हैरत हो रही थी, चाहे जैसे भी हालात हों, मैयत के घरों में कौन ऐसा करता है। और मुंजा इसके हैरान और परेशान चेहरे को मुकम्मल नजरअंदाज किए खाने में मगन थी। घर लोगों से भरा था, वो खाना खाकर कमरे में आ गई। इतने दिन बाद पेट भरकर खाने से वो बेहतर महसूस कर रही थी। अब वो यहाँ मस्जिद नहीं रुक सकती थी, इसलिए नमाज की चादर खामोशी से अपने गिर्द लपेट कर, चेहरा छुपाकर वो मेहमानों के बीच से होते घर से निकल गई। घर से निकलने के बाद वो भागती हुई वहां से निकल रही थी। इसे अब भी डर था कि कोई फैसल का वफादारी से पकड़ न ले। इसे अब भी डर था जैसे फैसल उसके सामने आ जाएगा। वहां से निकलकर वो अपने घर आई थी। दरवाजे के बाहर खड़े वो घर को ऐसे देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। इसको अपना घर किसी वीरान कब्रिस्तान सा लग रहा था। वो आगे बढ़ी, डोर बेल बजाई तो अंदर से चौकीदार बाहर निकला। मीज़ा लोगों का ही चौकीदार था। छोटी बीबी चौकीदार हैरत और खुशी से देख रहा था। मीज़ा इस घर में सबकी लाडली ही रही थी, फिर चाहे वो मुलाजिम क्यों ना हो। बुआ है अंदर? मीज़ा ने उससे पूछा, क्योंकि वो जानती थी कि ये घर फैसल के नाम है। नहीं, वो तो चली गई थी उसी दिन, लेकिन आपके लिए अपना पता और नंबर देकर गई हैं, बोल के चौकीदार अंदर गया। एक कागज दिया जिसमें एक नंबर और कराची का एड्रेस था। वो शुक्रिया करके वहां से मुड़ी। अब वो जल्दी जल्दी आहत के घर जा रही थी। यकीन था वो सच बताएगी तो वो मान जाएगा, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो कोई इस फ्लैट में सामान डलवा रहा था। सुनी, ये आहत हैदर का घर है ना? इसका दिल शिद्दत से चाह रहा था वो बोल दे कि हाँ, क्योंकि इसके पास आहत का नंबर नहीं था, ना उसे याद था। नहीं, ये मेरा घर है, परसों ही खरीदा है। आपके इस घर की पुराने मालिक का कोई एड्रेस या नंबर? एक उम्मीद के तहत उसने पूछा। जी माजरत नहीं है, वो सहूलत से जवाब देते वापस अपने काम में लग गए। मुझे वहां से आहिस्ता आहिस्ता चलती रही। कल तक इसके पास कितने अपने थे और आज ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया में अकेली रह गई। उसे खौफ महसूस हो रहा था इस तन्हाई से जो वो महसूस कर रही थी। जिमरान सभी फोन गाड़ी में भूल गया था। रात को देर से आया था। गाड़ी में बैठकर इसने मोबाइल उठाया तो वहाँ आहत की बहुत कॉल्स थी और मैसेज भी था। और आहत का मैसेज पढ़कर इसे जिंदगी में पहली बार आहत पर इतना गुस्सा आया। वहाँ मैसेज था, मैं कराची जा रहा हूँ। मैसेज पढ़कर सभी ने दांत पीछे और कॉल करने का इरादा करके मोबाइल डैशबोर्ड पर रख दिया। उसने यही सोचा था कि आज इसको कितनी भी कॉल्स करे, जितना भी मनाए, वो नहीं मानेगा। लेकिन एक दिन, फिर वो 2 दिन जब गुजर गए तो उसने अपनी नाराजगी को साइड में रखकर इसे कॉल की, लेकिन नंबर बंद। जब से वो उसे अब तक कॉल मिला रहा था पर उसका नंबर बंद था। आहत के कराची आने के 2 दिन बाद ही उसका ट्रांसफर ऑर्डर आ गया था और वो लाहौर आने के बाद आहत के घर भी गया था। और जब उसको ये पता चला कि आहत ने 2 दिन पहले ही अपना घर सेल कर दिया तो उसे बहुत तफ्तीश हुई। जब जिस एजेंसी से आहत ने अपना घर सेल किया वहाँ पर इसका कोई पता ही नंबर नहीं था। अभी वो फैसल उस्मानी के केस में मसरूफ था, लेकिन आहत के लिए भी परेशान था। लाहौर में ट्रांसफर के बाद फैसल उस्मानी का केस सभी को मिला था। केस सॉल्व करते करते सभी को फैसल उस्मानी के बारे में बहुत कुछ पता चला था। मुझे पार्क में बैठी इधर खाली मुझे उसे देख रही थी। लोग इसको पहचान गए थे पर अपने में लगे थे। मुझे जब तुम बात करती हो ना तो ऐसा लगता है तुम्हारी अकल घुटनों में, और ऐसा लग रहा है जैसे टखनों में है। या देख लो कहीं इसमें से गिर तो नहीं गई। आहत की बात याद करके बेसाख्ता उसके लब मुस्कुराए। टॉम कभी अपनी जारी से नाराज नहीं हो सकता, कभी नहीं। अब मुस्कुराहट के साथ एक आंसू टूट कर गिरा। कभी बेवकूफ बनने में भी अपना ही मजा आता है। तुम बेवकूफ हो, जिस तुम मोहब्बत कहते हो उसे मैं बेवकूफ़ी समझती हूँ। अपने कहे गए जुमले मुंजा को अपने दिमाग में जहर की तरह घुलते महसूस हुए। कितने तल्ख जुमले थे उसके। बुआ, मुझे पता ही नहीं चला मेरी मुनीजा इतनी बड़ी हो गई। मेरे लिए तो आज भी वैसी ही है जैसे मैं पहली बार मेरी गोद में आई थी। बाप की आवाज़ याद करके इसकी आंसू में रवानी आई। इन 4 से 5 दिनों में इसकी दुनिया उलट गई थी। उसने अपने हाथों में कुछ महसूस किया तो देखा वहाँ बुआ का नंबर और एड्रेस था। वो वहाँ से खड़ी और पार्क से बाहर निकल गई। अब इसे कराची जाना था। वो कॉन्फिडेंट लड़की थी, वरना अगर कोई डेपोक या लो कॉन्फिडेंट होती तो पता नहीं क्या होता। वो ट्रेन से कराची आई थी। इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि फ्लाइट से जाती। ट्रेन के टिकट के पैसे भी उसने अपने कान में पहनी टॉप्स बेचकर अदा किए थे और बचे हुए पैसे अपने पास रखे थे। कराची आने के बाद उसने वो एड्रेस रिक्शे वाले को दिखाया और 800 रुपये किराया देकर इस एड्रेस पर पहुंची, जबकि जहां इसको जाना था वहां तक का किराया 300 बनता था। रिक्शे वाले से देखकर समझ गया था कि इसे इन किरायों का अंदाजा नहीं है। वो रिक्शे में बैठी मुसलसल ये दुआ कर रही थी कि वो एड्रेस ठीक हो, वरना इसके अलावा इसके पास कोई आसरा नहीं था। वो दरवाजे के बाहर खड़ी थी और इसमें दरवाजा बजाने की भी हिम्मत नहीं थी। इसके पास ये आखिरी उम्मीद थी। अगर यहाँ भी उसकी उम्मीद टूट जाती तो उसके आगे वो सोच नहीं सकी। मुनीसा आंखें बंद किए खड़ी थी जब दरवाजा खुला। मुनीसा आप ही ये आवाज जानी पहचानी थी। मुनीसा ने आंखें खोली तो सामने 14-15 साल की दरमियानी उम्र की लड़की खड़ी थी। ये लड़की कोई और नहीं, बुआ की बहन की नवासी और इसकी दोस्त हुरैन थी। हुरैन, मुनीसा आप ही, शुक्र है आप आ गई। आपको पता है छोटी नानी बुआ कितना रो रही थी आपके लिए। मुनीसा जो बाहर किसी काम से जा रही थी, मुनीसा को अंदर करके वो दरवाजा बंद किया और अब मुनीसा का हाथ पकड़े अंदर ले जा रही थी।
نانی, چھوٹی نانی دیکھیں مرزا آپ ہی آئی ہیں. مرزا نام سن کے بوا جو آنکھیں بند کیے سے ہی یاد کر رہی تھی فوراً نکل کر باہر آئی. میری بچی, وہ مرزا کے گلے لگی, اسے چوم رہی تھی, اس کے ہونے کا یقین کر رہی تھی. مرزا بھی جو تکلیفیں اس کے اندر پل رہی تھی محبت بھری آغوش پا کر ساری آنسوؤں کے ذریعے بہنے لگی. رات کا پہر تھا. مرزا ان کو آج اپنا دل کھول کر دکھا رہی تھی, اپنے پر گزری ہر تکلیف انہیں بتا رہی تھی. اس نے احد اور اپنا بھی سب بتا دیا تھا. وہ جانتی تھی بوا کو بتانے سے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا, لیکن درد بانٹنے سے کم ہوتا ہے اور پھر دعائیں بھی نصیب بدل دیتی ہیں. رات کو بوا کے برابر میں ہی سوئی تھی. حورین نے اس کا دل بہلانے کے لیے بہت باتیں کی جس کا کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا. صبح ناشتہ وغیرہ کے بعد منیزا نے حورین کے ساتھ مل کر گھر کی صفائی کروائی. یہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا, 2 کمروں پر مشتمل تھا, ایک باتھ روم اور بند کچن اور چھوٹے سے صحن کا پرانے انداز سے بنا ہوا گھر. نہ ہی کوئی ملازم تھا. پہلے تو حورین نے بہت منع کیا, پر منیزا نے اسے کہ منع کرنے کے باوجود اس کے ساتھ کام کروایا, کیونکہ اب اسے یہیں رہنا تھا, وہ یہاں مہمان نہیں تھی. مرزا, بوا نے اس کے آگے ایک فائل کی. یہ کیا ہے؟ فائل ہاتھ میں پکڑ کر اس نے بوا سے پوچھا. تمہارے گھر کی فائل. انہوں نے مرزا کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھا, لیکن ساری پراپرٹی تو وہ سوالی نظروں سے بوا کو دیکھنے لگی, کیونکہ ساری پراپرٹی تو فیصل اپنے نام کروا چکا تھا. انہوں نے شاید تمہاری الماری کی تلاشی نہیں ہوئی تھی, اس لیے شاید اس گھر سے بے خبر تھے. یہ وہ گھر تھا جو اقرار صاحب مرزا کے دادا نے مرزا کے نام کیا تھا. شاید اب تک کی پہلی خبر تھی جو اچھی تھی. آہستہ آہستہ دن گزرتے جا رہے تھے. مرزا کا گھر مرزا کے مشورے سے ان لوگوں نے کرائے پر چڑھا دیا تھا تاکہ ان پیسوں سے وہ اپنی اور حورین کی بھی تعلیم آگے بڑھا سکیں, کیونکہ بوا کی بہن کا گھر کا خرچہ بھی ہاشم چلاتے تھے. چونکہ گھر ایک پوش علاقے میں تھا, اس لیے وہاں سے اتنا کرایہ آ رہا تھا کہ وہ بہت اچھے سے پڑھ بھی لے اور اخراجات بھی پورے ہو جائیں. دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے. اس دوران حورین کی نانی بھی چل بسی تھی. مرزا کے ساتھ کی وجہ سے حورین جلدی نارمل ہو گئی تھی. مرزا کا میٹرک کا رزلٹ آ چکا تھا, اس کا رزلٹ بہترین آیا تھا. اب وہ اپنے لیے کوئی اچھا کالج تلاش کر رہی تھی. گھر بدل کر تھوڑے اچھے علاقے میں لے لیا تھا تاکہ پڑھنے آنے جانے میں مسئلہ نہ ہو. حورین کا بھی اسکول بدل گیا تھا, اس کا ایڈمیشن 9 کلاس میں ہوا تھا. ان کا یہ گھر بھی زیادہ بڑا نہیں تھا. 3 کمرہ, لانچ, اوپن کچن اور اٹیچ باتھ روم پر مشتمل ایک اپارٹمنٹ تھا. ایک کمرے میں چھوٹی سی گیلری بھی تھی. بس فرق یہ تھا کہ اچھے علاقے میں تھا. میں نے اب سال میں بدل چکی تھی. 2 سال ہو گئے تھے. مرزا کا کالج ختم ہو گیا اور وہ اپنی انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی. حورین کا بھی اسکول مکمل ہو گیا تھا. جس کالج میں مرزا پڑھتی تھی اسی کالج میں ایڈمیشن بھی ہو گیا. ان 2 سالوں میں زندگی بہت مصروف تھی. سب کچھ آگے بڑھ گیا سوائے ایک چیز کے, احد کے لیے مرزا کی محبت. بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ مرزا کے دل میں اپنے پنجے گاڑتی چلی گئی. اتنی مصروف زندگی میں بھی کوئی ایسا وقت نہیں تھا جس میں اس نے احد کو یاد نہ کیا ہو. اس کا چہرہ بھی مرزا کی نظروں میں بالکل واضح تھا. اکثر احد کی باتیں یاد کر کے مسکرا دیتی, کبھی رو دیتی. اس نے سوشل میڈیا پر ہر جگہ اسے ڈھونڈا تھا, اس سے کانٹیکٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی, پر کچھ نہ ملا. اس دن سے لے کر اب تک احد اپنی فیس بک آئی ڈی بھی یوز نہیں کی تھی. کبھی کبھی احد کو لے کر اس کے دل میں برے خیالات آتے, اور ان خیالات کے آتی ہیں وہ صرف اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی. مرزا کو یونی میں 1 سال ہو چکا تھا. وہ سول انجینئرنگ میں تھی. اس کا پہلا سال مکمل ہو چکا تھا. وہ دوسرے سال میں تھی. اس سال میں ایک اور دردناک تبدیلی آئی تھی. وہ یہ کہ بوا کو لیور کینسر تھا. اسٹیج پر تھا اور اب مستقل ان کا علاج چل رہا تھا. رینٹ کے جو پیسے آتے تھے وہ اب تقریباً بوا کے علاج, گھر کے کرائے اور گھر کے خرچ کو جا رہے تھے. حورین اور مرزا کی پڑھائی میں مشکل کی وجہ سے مرزا نے ایک جاب شروع کی تھی. چونکہ اس کی ایوننگ میں تھی اس لیے وہ صبح ایک اسکول میں جاب کر رہی تھی. اسکول ٹرسٹ پر چلتا تھا, اس لیے ٹیچرز کا سیلری پیکج بھی اچھا تھا. مرزا نے کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا, کیونکہ اس پر مشکل کے ساتھ ہی اس مشکل کا فوراً حل ملتا تھا. بس نہیں ملا تھا تو اس کی دلی تکلیف کا حل جو روز اسے نئی اذیت دیتی تھی. پورا ہال خوشبوؤں میں رچا بسا تھا. سارے ایک دوسرے میں گم تھے. جب کسی کے آنے سے تقریباً لوگوں کی توجہ انٹرنس پر گئی. ان لوگوں میں لڑکیوں کی تعداد سے زیادہ تھی. ڈارک گرے ڈریس, پینٹ پر بلیک کلر کا شرٹ پہنے, اس کے اوپر ڈارک گرے ہی کوٹ پہنے, بلیک چمکتے شوز اور ہاتھوں میں سلور رولکس پہنے, اپنے تھوڑے تھوڑے بڑے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے, ڈارک بیئرڈ میں ہونٹوں پر دلکش مسکان سے جائے وہ شان بے نیازی سے اندر آ رہا تھا. یہ ایک آفس پارٹی تھی جہاں آفس کے سارے ممبرس کو کپل میں آنا تھا. اس آفس کی بہت لڑکیوں نے آفر کی تھی, پر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آئی ہیو مائی پارٹنر. وہاں کھڑی تقریباً لڑکیاں اس لڑکی کو دیکھنا چاہتی تھی جو اس کی پارٹنر کے طور پر آنے والی تھی. سب اس کو دیکھ رہی تھی. جب کسی نے آ کر ان کی توجہ اپنی طرف کی, کوئی اپنے نازک سے ہاتھ کو اس کے بازو میں ڈال کے اس کے قریب ہوئی. بلو کلر کا سلیو لیس گاؤن پہنے, لمبی ہیل کے ساتھ وہ اس کے کندھے تک آ رہی تھی. گولڈن بالوں میں نازک نقشوں والا سفید چہرہ اس وقت وہاں تقریباً سب کو زہر لگ رہا تھا.
پر اسے فکر کب تھی. وہ تو شان بے نیازی سے اس کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھی. ہے ینگ, لیٹ ہو تم. انگریزی میں ایک ادھیڑ عمر کے مرد نے اسے پکارا. اس نے نظر گھما کر دیکھا تو اس کا باس تھا. اوہ مسٹر جارڈن, سوری فار لیٹ. اس نے بھی مسکرا کر انگریزی میں جواب دیا. ہے ایش. جارڈن کے پاس آ کر ایک لڑکی رکی. یہ کوئی اور نہیں, ان کے باس کی یہ سیکرٹری تھی جو پورے آفس میں ہی حسین مشہور تھی. سب کا کہنا تھا باس نے اس کی قابلیت پر نہیں بلکہ اس کے حسن کو دیکھ کر اسے جاب پر رکھا ہے. ساری لڑکیاں ایش کے ساتھ اس گولڈن بال والی لڑکی دیکھ کر جل کر رہ گئی تھی, پر سامنے کھڑی باس کی سیکرٹری لورن, اس کے ساتھ کھڑی لڑکی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اس کو اپنی حسن پر اتنا یقین تھا کہ وہ ایش کے ساتھ لڑکی ہوتے ہوئے بھی ایش کی ساری توجہ اپنی طرف کر سکتی ہے. ایش نے اس کا اپنی طرف بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا اور ایک بھرپور مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی. ہائے, میں شرلین, ایش کی گرل فرینڈ. جب لارن نے اس کا انٹرو نہیں پوچھا اور اسے مکمل نظر انداز کر دیا اور نہ ہی ایش نے اس کا انٹرو کروایا تو مجبوراً سے خود ہی بولنا پڑا.